السلام علیکم، میں ہوں الینا الیاس، پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر اللہ کا شکر ہے جی. بالکل خبروں میں کھویا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا خبریں آتی ہیں. اللہ پاکستان کے لیے کچھ حالات بہتر پیدا آمین کرے. آمین. چلیے جی، اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو کچھ کالم بھی ایسے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اب بس کرو، بہت ہو گئی. کیا ابھی میں آپ کو گانا پوچھ رہا تھا آپ سے، بس کرو بس. بس بھی بس زیادہ بات نہیں جی. زیادہ بات نہیں چیف صاحب. چیف صاحب کا مطلب کوئی کسی چیف کی طرف اشارہ نہیں ہے. میرا گانا ہے، میں تو یہ بات بتا رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ کل عمران خان نے شہباز شریف پہ الزام لگائے ہیں کہ ان کا ایک فرنٹ مین ہے جس کا نام جاوید صادق ہے، جو کینیڈا کا شہری ہے، اور جس کے ذریعے انہوں نے 26 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر جو کمیشن لیے، ڈالر ہے کہ روپے ہے، کمیشن لیے. اور اس میں صرف ایک سکھر ملتان کا جو پروجیکٹ کا ٹھیکہ اس کو ملا ہے، اس پہ 15 ارب روپے ملے ہیں اس کو. مجھے نہیں پتا سکھر ملتان پروجیکٹ جو ہے یہ پنجاب حکومت کا پروجیکٹ ہے، اس سے ٹھیکہ پنجاب حکومت نے دینا تھا، پھر انہوں نے کہا ہے. اب اور کل ملا کے 26 ارب اتنے بنے. شہباز شریف کل فوراً ڈیش بیک لاہور کیا اور آ کے پریس کہ ایک پیسے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں ذمہ دار. اور جس شخص کا نام لے رہے ہیں یہ تو چائنا کمپنی کا ترجمان ہے یہاں. اس کو تو کئی ٹھیکے ہم نے نہیں دیے. قائد اعظم سولر پارک کا ٹھیکہ نہیں دیا، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ 3 ٹھیکوں کے 4 کے نام بھی دیے ہیں جو ہم نے ان کو نہیں دیے. تو اگر ہمارا آدمی ہوتا تو یہ سارے ٹھیکے لے جاتا. چائنا کمپنی جو ٹھیکے لے رہی ہے اس کا ترجمان ہے پاکستان میں، اور میں اتنے ہی 26 ارب جتنے جو بھی ہے رقم ہے اس کا دعویٰ دائر کر رہا ہوں عمران خان کے خلاف. اور اگر میں جیت گیا تو یہ پیسے قوم کی مدد کے لیے میں دے دوں گا، اگر ہار گیا تو میرا خاندان سیاست چھوڑ دے گا. دیکھیں الزامات تو ہم بڑے بڑے لگاتے ہیں نا. اب اگر ثابت کرنے کا موقع آ جائے گا تو پھر تو ثابت کرنا آسان تو نہیں ہوگا نا جی. ان دنوں میں سب سے بڑا جو خون ہوا ہے وہ حق گوئی اور انصاف کا ہوا ہے. جو آتا ہے منہ میں کہہ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا عمران نے غلط کہا ہوگا، لیکن عمران نے کہا، اس سے جواب میں اس نے بھی کہا. اور عمران نے خیر کل شدید رد عمل بھی ظاہر کیا بہت سی باتوں پر. اور مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی 22 نومبر کو میرا کرپٹ 11 کے ساتھ میچ ہے. 2 نومبر کو. اچھا یہ میں بار بار وہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ بھی کرکٹ سے نکلو یار، اب میچ ہے. یہ میچ ہے یار. میچ میں تو سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں یار. یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بنایا ہوا آپ لوگوں نے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہ اسی میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہے. اگر اب ہم نے نہیں اٹھایا تو پاکستانی قوم سمجھ لے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے وہ جی. اس لہجے میں گویا یہ بات ہو رہی ہے. اس لہجے میں آگے چڑھتے جگہ انہوں نے کہا پاکستان میں چور بیٹھے ہوئے، میں لڑوں نہیں تو کیا کروں. من جانب اللہ آئے ہیں آپ چوروں کے خلاف لڑنے کے لیے، یہی کہہ سکتے ہیں. میں معمور من اللہ ہے بلکہ یہی کہہ سکتا ہوں، من جانب اللہ کی بجائے سے رہوں. اور انہوں نے کہا جی میں جہاں جاتا ہوں ابھی گفتگو بھی نہیں کرتا، مولانا کا نام بھی لیتا، لوگ ڈیزل کے نعرے لگانے لگتے ہیں. تو بالکل ایک ایسا لہجہ کہ انہوں نے مقدمہ بھی قائم کر دیا آخری دنوں میں آ کے. انہوں نے کہا 4 منصوبوں پہ انہوں نے 26 ارب پہ کھا لیے. اس نے کہا جی میں اس کا کیس کر رہا ہوں. ادھر سے حلیم خان نے کیس کر دیا ہے 30 ارب کا کہ میرے خلاف الزامات ہیں یہ کہ زمین کے یہ فلاں فلاں، ثابت کریں یہ کہاں درست ہے، کہاں غلط ہے، کیا نہیں. اب سب کیس کر رہے ہیں، نوٹس دے رہے ہیں، کرنا کسی نے کچھ نہیں، ہونا کھوانا کچھ نہیں ہے. قوم صرف جو ہے ٹینشن کا شکار ہے. اور میرا خیال میں یہ جو ساری صورتحال ہے بہت ہی تشویشناک ہے، بہت ہی تشویشناک ہے. اور اس سلسلے میں اب بہت سے لوگوں کے نام بھی آنے. انہوں نے جو کمپنی بہاولپور سولر پارک کا ان کو ٹھیکہ نہیں ملا، سیف سٹی کا ان کو ٹھیکہ نہیں ملا، اور رنگ روڈ منصوبے کا ٹھیکہ نہیں ملا. سیف سٹی کے منصوبے کو کل میں دیکھ کر آیا. عامر خاکوانی اور میں کل گئے تھے. انہوں نے کہا تھا بھائی پہلے تو داخل ہوئے نا کمرے میں، بڑا ہال لمبا سا، تو سامنے ہمیں ایسے الف لیلا کی دنیا نظر آئی، طلسم ہوشے نظر آئی. پتہ نہیں گاڑیاں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں. ذرا غور سے دیکھا تو وہ ایک سکرین تھی جو کہ سمجھیں کہ ہمارے اسٹوڈیو سے کوئی 8 گنا بڑی لگی ہوئی تھی، گول اس طرح بڑی ہوئی تھی. اور اس میں شہر کے مختلف جگہوں پہ کیمرے جو نصب ہو کے ان کی تصویریں آ رہی تھی، وہ تصویریں نظر آ رہی تھی. وہ ایک عجیب شہر نظر آتا تھا. نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو مانیٹر کر رہے تھے اپنے اپنے علاقے کو. اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو انسٹرکشن دے رہے تھے، جو پاس کرتے.
پیچھے وہ لوگ تھے جن کو ان سے انسٹرکشن ملتی تھی اور شہر کی کسی جگہ پہ بھی ایلیٹ فورس یا یہ کیا جو ڈلفن فورس وغیرہ وغیرہ فوراً موقع پہ پہنچ سکتی ہے. یہ منصوبہ ابھی 200 کیمرے لگے ہیں, وہ کہتے ہیں 800 کیمروں میں پورے کراچی لاہور کو ہم فٹ کر دیں گے. یہ چائنیز کمپنی سے ہم نے ہارڈ خریدا ہے, لیکن اس کا سافٹ ویئر کہیں جرمن سے آیا ہے, کہیں امریکہ سے آیا ہے. ایک ایسا منصوبہ بنا دیا جو پاکستان میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. کراچی والوں نے بنایا تھا, لیکن وہ اتنا کیمروں کی خوبصورتی نہیں تھی کہ آپ کو ایک بالکل ایکچوئل شکل, یعنی میں دیکھ کے حیران رہ گیا میں کہاں آ گیا ہوں. سامنے بالکل ایک نئی دنیا آباد نظر آئی اور دکھائی دی جی. بڑا اسٹیٹ آف آرٹ انہوں نے بنایا. تو یہ منصوبہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں دیا اس فرنٹ مین کو. جہاں مجھے یاد آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس کا ذکر بھی کر دوں. اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ساتھ بھی شہباز شریف تو وہی کہ اس کے پیچھے قرضے معاف کرانے والے اور زمینوں پر قبضہ کرنے والے کھڑے ہیں. وہ جیسے 2 ATMs کہتے ہیں, ان کا ذکر وہ ہے انہوں نے کیا ہے. ادھر خورشید شاہ کو بھی انہوں نے چھیڑا, ڈبل شاہ کہا. اور ڈبل شاہ وہ تھا نا, وہ ایک جو پیسے ڈبل کیا کرتا تھا. ویسے معاف کرنا, ڈبل بیرل گن بھی بھٹو نے کسی کو کہا تھا. تو خیر وہ تو میں اب نہیں دہراتا, بھٹو صاحب نے کہا تھا, اب کسی کو یاد بھی نہیں آیا, نہ یاد آئے تو اچھا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ عمران کی سوچ سے میں بہت آگے ہوں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں یہ باتیں نہیں کروں گا جو وہ باتیں کرتا ہے. زبان مجھے زیب نہیں دیتی اور سسٹم کو خطرہ ہے 2 نومبر کو. یہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا سسٹم کو خطرہ ہے اور حکومت اور PTI معاملے کو تشدد کی طرف نہ لے جائے. کہ ظاہر ہے کہ وہ آ رہے ہیں, انہوں نے واٹر کینن مانگ لی ہے پنجاب سے, وہ زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہے, پانی میں پھینک کر آپ کو ڈبو دیتی ہے. واٹر کینن, پانی کی چلنے والی بندوق تو نہیں, توپ وہ جو ہوتی ہے پانی پھینکنے والی ہوتی ہے, وہ مانگ لی ہے. کنٹینر روک لیے گئے ہیں اور دوسرے انتظامات کر لیے گئے ہیں جتنے بھی کرنے سکتے تھے. تو انہوں نے اس طرف اشارہ دیا. ہم نے اپنی لیڈرشپ کو قربان ہوتے, انہیں کہا ہم سے کیا بات کرتے ہیں. ہم نے اپنی لیڈرشپ کو قربان ہوتے دیکھا, کوڑے کھاتے دیکھا, اپنے کارکنوں کو پھانسیاں چڑھتے دیکھا, اپنے قائدین کو شہادتیں دیکھی ہم نے. عمران نے کیا دیکھا ہے؟ اور ہم نے جو 4 مطالبہ بلاول نے پیش کیے, 3 تو حکومت نے مان لیے ہیں بات چیت سے ہی, یعنی چوتھے بھی گویا بات ہو رہی ہے. ویسے یہ آدھا پورا جو رہ جاتا ہے نا کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 6 نکات میں سے 5.5 نکات بھٹو نے مان لیے تھے شیخ مجیب کے. آدھے نقطے پہ جھگڑا تھا اور اسی پہ سارا پاکستان ٹوٹ گیا. کل چونکہ فضل الرحمان کو بھی چھیڑا, تو فضل الرحمان تو خیر حساب بے باک کر دیتے ہیں. انہوں نے بے باک کیا, انہوں نے کہا ناچنے گانے والے جو ہیں اسلام آباد سے الٹے پاؤں بھاگیں گے, یہ ناچنے گانے والے. اور یہ لوگ اسلام آباد بند کریں گے. اپنی شکلیں دیکھی انہوں نے, شکلیں دیکھیں اسلام آباد بند کرنے کی. لیکن فضل الرحمان تو مزے لے رہے ہیں نا جی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پانی کا بلبلہ ہے PTI, ایک سوئی کافی ہے اس کو توڑنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے. اور ان کو خیبر پختونخوا سے نہیں ہم بھاگنے دیں گے, یہیں حساب لیں گے, یہیں دیکھیں گے یہ کیا صورت ہے اور کیا نقشہ بنتا ہے ان کا جی. اچھا, ادھر انہوں نے کہا کہ جی فرنٹیئر میں خیبر پختونخوا میں ایک نئی سیاست, انہوں نے کہا کہ MPS کے استعفے لے لو تاکہ ضرورت پڑے تو ہم وہ استعفے اسمبلی توڑ دیں, استعفے دے دیں. ادھر انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑ سکتا ہے چیف منسٹر, کہہ سکتا ہے, اس کے کہنے پر اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے. تو اور اگر نو کانفیڈنس موشن پیش ہو جائے تو اسمبلی توڑنے کا اختیار اس سے چھن جاتا ہے. تو انہوں نے 25 لوگوں کا دستخط لے لیا, اپوزیشن نے 31 کے ہو جائیں گے تو بس ان کے پاس وہ پیش کرنے کا جواز پیدا ہو جائے گا. تو گویا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو باقی رکھنا, ختم کرنا جو ہے عمران کی اگر حکمت عملی ہے اور اپوزیشن اس میں کیا کرنا چاہتی ہے, یہ بھی ایک ٹسل جو ہے وہاں چل پڑی ہے, جس کے نتیجے کے طور پر صورتحال وہاں بھی ایک خاصی کشیدہ اور خاصی بگڑی ہوئی ہے جی. اور ادھر انہوں نے فوج کو بھی اختیارات دے دیے, 90 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. کل کسی نے کہا تھا کہ 111 بریگیڈ منگوا دیا گیا. 111 بریگیڈ سے ہمارے پوری قوم جو ہے نا بڑی خائف ہو جائے, ڈر جاتی ہے, ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا مارشل لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. 111 بریگیڈ منگانے کا مطلب ہے کہ ہم نے فوج طلب کر لی ہے, اور فوج کا جو بریگیڈ پنڈی میں ہے وہ 111 ہی ہے. تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آ کے اسلام آباد کی حفاظت کرے گا, اور بقول ان کے بلوائیوں کو اندر نہیں آنے دے گا. بلوائی کہہ رہے ہیں ان کو, یہ بلوا کرنے والے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ پکڑ دکڑ کے اور گاڑیاں کو روکا جا رہا ہے. اور تحریک انصاف نے بھی کچھ 16 شہروں میں پلان بنایا ہے کہ جہاں وہ کچھ کر سکتی ہے. مظاہرے اگر مثلا روکا جائے, سائبال میں روک لیا آپ کو, میاں والی روک لیا, کہیں اور روک لیا, تو آپ وہیں مظاہرہ کریں. یہ بھی انہوں نے PTI نے اپنی پلاننگ کی ہے جی. تو یہ خاصا مطلب ایک حالات. ادھر وہ لال حویلی پر نوٹس آ گیا ہے, اس کو خالی قدرت اجازات ہیں.
اب خبریں آ رہی ہیں جی کہ یہ ساری لال حویلی ایک طوائف کی ملکیت تھی جس سے شیخ رشید نے خریدی تھی. انہیں کہا وہ تو چھوٹی سی حویلی تھی, باقی جو دکانیں تھیں یہ تو کرائے پہ تھی, جھگڑا تو ہمارا ان دکانوں پر ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور وہ دکانیں ہم اس پہ ایویکیو پراپرٹی والے لینا چاہتے ہیں. یہ فاروق صدیق کو بھی عجیب عجیب ٹاسک بیچارے کو دیے جاتے ہیں کرنے کے, جو بیچارے کرتے رہتے ہیں اور جن کی مشکلات ان کو سہنا بھی پڑتی ہے. لال حویلی ادھر شیخ رشید گرجے مجھے میرے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کسی کی ہمت ہے جو یہ کر لے, دیکھوں گا میں کون اس پہ قبضہ کرتا ہے, وہ بھی اپنے موڈ پہ ہیں کیے جا رہے ہیں. اچھا ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف سے ہمارے دوسرا بھی ایک اچھی پازیٹیو خبریں بھی ایک طرح کی آئی ہیں, اور وہ یہ ہے یہ خبر زیادہ عموماً ہائی لائٹ کی جنگ نے جی لیڈ لگائی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آج ہمارا جنگ لیٹ آیا تو میں نے دیکھی نہیں تھی پہلے, اور لیڈ بھی اس سپر لیڈ دونوں کی ہے. لیڈ میں تو ہے کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار کا ماحول بہتر ہوا ہے, یہ لیڈ ہے اس کی, اور اس میں بہت سی انڈیکیٹر بھی ہے. جو ہمارا کرپشن 4 درجے بڑھ کے 148 سے 144 ہو گیا ہے, اور کارکردگی زیادہ اچھی ہوئی ہے, بہتر کارکردگی والے 10 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے, اور انڈیکس بھی بہتر ہوا ہے. یہ انہوں نے گویا لیڈ بنائی ہے, ایک پازیٹیو پوائنٹ آف دی ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہر چیز نیگیٹو نہیں سوچو, پازیٹیو بھی ہے جی. اور یہ بھی کہا ہے کہ اسفنجر ولی خان کے بیان کو انہوں نے سپر لیڈ لگایا ہے کہ بھئی ہم غیر آئینی تبدیلی کی مخالفت کریں گے, اور یہ کہ پاناما میں تو دھرنے والے بھی شامل ہیں, جو دھرنا دے رہے ہیں ان میں پاناما لیکس والے لوگ بھی شامل ہیں, اور ایک ہی خاندان کا احتساب نہیں ہے, کرنا تو سب کا کرو, تو وہ بھی بول رہے ہیں. مطلب ہر طرح کی خبریں جو ہیں وہ ایک ہی طرف جاتی ہیں اور ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں. اب شاید $25 بلین جو ہے وہ ہم دینے کا وعدہ کیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ $25 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے ہمارے اب جو بجلی کے منصوبے ہیں, واسا ڈیم ہے, مینڈو ڈیم ہے, یہ ہمارے ہاں بھی منصوبے نہیں چل پا رہے, پیسے بھی نہیں آ رہے, تو اس پہ انہوں نے کچھ وعدہ کیا ہے, کچھ کہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. ایک خبر اور ہے کہ پلی بارگن جو ہوتی تھی, نیب کرتی تھی, وہ پلی بارگن کیا تھی کہ آپ نے کہا جی میں روز بتاتا ہوں کہ میرے پاس 1 ارب روپیہ میں نے آپ نے الزام لگا دیا کہ آپ نے دھوکہ دیے کی ہے. میں نے کہا یا سودا کر لو, پیسے لینے نا مجھ سے, جو لینا لے لو. انہوں نے کہا اچھا 5 کروڑ دے دو. 1 ارب 5 کروڑ لے لیا, پوتر ہو گیا, صاف ستھرا ہو گیا. ہو سکتا ہے 5 کروڑ رشوت لے لی ہو, 5 کروڑ اس سے ویسے لے لی ہو, 10 کروڑ میں سودا طے ہونا اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے. اب سپریم کورٹ نے کہا یہ فیصلے غلط ہے, جن افسروں نے پری بارگن کی ان سب کو پکڑو. اچھا یہ فیصلہ, یہ کہنا بھی بڑا عجیب ہے. آپ 10 سال سے ایک ملک پر ایک رواج چل رہا ہے, رواج نہیں ہے, ایک قانون ہے یا کسی نے بھی اجازت دی ہوگی, اور اس قانون کے تحت پری بارگن کر رہے ہیں. مشرف کے زمانے سے کر رہے ہیں, زرداری کا زمانہ گزر گیا, نواز شریف کا زمانہ تقریباً گزرنے والا ہو گیا, اور کورٹس بھی دیکھتے رہ گئے. اچانک ان کو پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے, سب کو پکڑ کے اب لٹکا دو. جس نے جو کام کیا ہے اس نے ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے کیا ہے, اور اس کو پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے نا جی. باقی تو سب سروسز اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دیتی ہیں, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ان کو کئیوں نے نیک نیتی سے کیا ہوگا. میں نہیں کہتا نیک نیتی سے کیا ہے, بہت پیسے کھائے ہوں گے نیب والوں نے, بہت پیسے کمائے ہوں گے. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ملک کے خزانے میں واپس آئے, پہلے تو ایک بھی نہیں آ سکتا تھا, ہم تو لے کر آئے. 15 سال میں کوئی ہم نے 1500 بیوروکریٹس کو پکڑا ہے. اچھا ان کی بھی دلیل ٹھیک ہے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہوگی, لیکن اس میں مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آتی کہ اب اچانک فیصلہ کر دینا کہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں سرکاری حیثیت میں ان کے خلاف کیس چلایا جائے, ان کا مقدمہ چلایا جائے. میرے خیال میں یہ ہمیں جو بیک ڈیٹ پہ یاد آتا ہے تو یہ مکہ ہمیں اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. وہ مکہ جو جنگ سے بعد یاد آئے, سعدی کا قول ہے ہمارے شیخ سعدی کا, اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. ہماری وہ حالت ہو گئی ہے, ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوں کر لیا جائے, اس کو وہ کر لیا جائے, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے وہ ہو جائے گا. بہرحال یہی ہیں آج کی خبریں جی, اور اہم خبریں یہی ہیں. چھوٹی سی خبر ہے کہ روس نے ایک شیطان نام کا میزائل بنایا ہے جو یک وقت برطانیہ, فرانس اور امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے. یہ شیطان جو ہے یہ ہو سکتا ہے جو ہمیں کوئی خدا نام کا بنا لے, گاڈ کے نام کے بنا لے. تو یہ آج کی خبریں ہیں جی, آگے چل سکتے ہیں. جی ناظرین فی الحال وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک سے جیسے واپس آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب، پہلا میں آج ہارون رشید کا کالم پڑھنا چاہتا ہوں. آج بالکل وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں لگتا ہے جیسے میں بھی آج اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں. رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ. بھائی تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ روز کہتے ہو کہ ہم سیم پیج پر ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، غنیم تباہی پر تلا ہوا ہے اور تم جوتم پزار کیے جا رہے ہو. خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا. تمام اداروں کو کہا ہے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، فوج کو بھی، تجھ کو بھی، مجھ کو بھی، سب کو کہا ہے. اور خدا کے لیے رک جاؤ بہت ہو گئی ہے. میں باقی ان کا کالم بڑا خوبصورت کالم ہے جس میں انہوں نے بہت حوالے دیے ہیں، تاریخ کے حوالے بھی دیے ہیں. انہیں کون سمجھا سکتا ہے خواجہ آصف کو اور طاہر القادری کو؟ سمجھا سکتا ہے کوئی دونوں کو؟ اور یہ جو کالج جس پہ کوئٹہ کے واقعہ لکھا ہے، جب فائرنگ ہوئی ہے، ویرانے میں بنایا ہوا ہے، چھوٹی سی دیوار ہے، تم کو احساس نہیں ہے؟ مناوا فلاں فلاں ہر جگہ پولیس اسٹیشن کا، اور کہتے ہیں ہمیں خبر تھی کہ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کیوں نہیں کیا یہ سب؟ اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ڈالتے ہو اور خوش ہو جاتے ہیں. لیکن فکرہ ایک ہی ہے اس میں کہ بس کرو. وہ جو میں نے ابھی آپ کو گانے کا شعر سنایا تھا، بس کرو چیف صاحب بس کرو، کیا ہے اس طرف. دوسری طرف عامر خاکوانی نے تجزیہ کر کے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کہ بھئی وہ ہم فنڈ خرچ نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں جو اورنج ٹرین پہ خرچ کر رہے ہو، میٹرو پہ کر رہے ہو، لیکن کوئٹے میں بھی تو خرچ نہیں کر رہے آپ. پیسے ہیں موجود، کیوں خرچ نہیں کیا آپ نے؟ اب انہوں نے گنوائے ہیں کہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا حفظ ما تقدم کے طور پر ایک تھریٹ الرٹ دے دیتا ہے. پھر محرم آ رہا ہے، آپ نے تھریٹ الرٹ دے دیا. وہ عید آ رہی ہے، آپ نے تھریٹ الرٹ دے دیا. کوئی کام بھی ہوا، آپ نے کوئی بات میں آپ بچ سکے بڑے آرام کے ساتھ، ہم نے تو تھریٹ الرٹ دے دیا تھا. انہیں غلط تھریٹ الرٹ لینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ، کیا نہیں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور ہم بنا رہا کہ سیم پیج پہ ہیں، سیم پیج پہ ہیں، سیم پیج پہ ہیں. کہاں ہے سیم؟ کمر توڑ دی ہم نے اس کی دہشت گردی کی، کمر توڑ دی. تو یہ ٹوٹی ہوئی کمر والے لوگ یہ کارروائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ لینے کا شوق پیدا ہو گیا ہمیں کہ یہ فلاں ادارے نے کی. ارے بھائی سب اسٹیٹ کے ادارے ہیں، سب کریڈٹ ایک دوسرے کو لینے کے شوق میں ایک دوسرے کو خراب کرتے پھرتے ہیں. اور ان معاملوں میں پالیٹکس نہیں کرو، نو پالیٹکس. سیدھی طرح جو کام کرنا ہے وہ کام کرو. اور اب دیکھیے اس کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا. یہ اب عمران کہہ رہا ہے سیکورٹی رسک نواز شریف کو، اور فضل الرحمان اس کو کہتے ہیں یہ یہودی لابی کا آدمی ہے. اور بھائی خدا کے لیے یہ کام چھوڑو. ان کالموں کی ٹون یہ بتاتی ہے کہ ہم اس بات کو کیسے غلط انداز میں لیتے جا رہے ہیں. جی ایک آج بالکل ڈفرینٹ طرح کا آرٹیکل میں پڑھنا چاہتا ہوں جس کے مجھے سمجھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ لوگ نہیں جانتے، بہت جانتے ہیں، اور میرے ویورز تو مجھے پتہ ہے بہت جانتے ہیں. اس لیے یہ تو وہ ان لوگوں کے لیے پروگرام ہے جو صرف جانتے ہیں، اور باقی لوگ یہ پروگرام نہ دیکھیں تو بہتر ہوتا ہے. دا میننگ آف باب ڈیلن ریفیوزل. باب ڈیلن ایک بہت بڑا لیریسسٹ ہے، پوئٹ. ہم تو پوئٹ کے طور پر لیتے رہے، لیکن وہ گانا نغمہ نگار بھی ہے اور اس کی کمپوز بھی کرتا ہے، اس کی سیڈیز بھی جاری ہوتی ہیں. لیکن بیسیکلی نغمہ نگار کے طور پر اس کو ادبی انعام جو ہے وہ اس سال آدم جی ادبی انعام جو ہے وہ دیا گیا ہے. جی اور اس کے نتیجے کے طور پر اس نے ریفیوز کر دیا وہ انعام لینے سے. اچھا یہ پہلا آدمی نہیں ہے جس نے یہ انعام ریفیوز کیا ہے. اس میں تذکرہ ہے، لیکن میں اس کو پرسنل حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جب ہم کوئی شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے 64 میں یا کب کی بات ہے، جان پال سارتر نے یہ ایوارڈ ریفیوز کیا تھا، اور بہت فلسفیکل انداز میں ریفیوز کیا تھا. انہیں کہا میں آزاد ہوں، شخص ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں مجھے وہ کہنے دو، مجھے ایک انسٹیٹیوشن نہ بناؤ. اتنے سال سے کسی امریکی کو 25 سال سے کوئی یہ ایوارڈ نہیں ملا ہے. اس نے ریفیوز کیا ہے. اب جب باب ڈیلن نے ریفیوز کیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی شاعری عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اس نے ریفیوز کر کے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تم نے امریکہ کی توہین کی تھی، میں بھی تمہاری توہین کر رہا. وہ فون ہی نہیں سن رہا. انعام ملنے پہ عام طور پہ ایک بیان جاری ہوتا ہے، یہ بیان ہی جاری نہیں کر رہا. سارتر نے تو کہہ دیا تھا کہ میں ایوارڈ نہیں لیتا. یہ وہ ویتنام کی جنگ میں اس کو مصروف تھا، اس نے کہا میں نہیں لیتا. اور اس نے فون بھی نہیں سنا. اب وہ سویڈن اکیڈمی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا ڈسکرٹیس بات ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اس نے بھی ایک جواب دیا ہے،
انہوں نے کہا کہ اصل چیز لٹریچر ہے وہ روح کا دکھاوا ہے، نہ کہ آپ اس کو ایک دیکھو ہم کہتے ہیں مینیفیسٹو کے تحت لٹریچر لکھا جا سکتا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی قومی ادب کوئی ادب نہیں ہوا کرتا، ہم کہتے ہیں ادب وہ ہے جو آپ کی روح کی آواز ہے، ہم کہتے ہیں یہ. اور ہم ادب میں سارتر کے بقول، جان پال سارتر کے بقول، فرانس کا سب سے بڑا فلسفی، رسل کو چھوڑ دیجئے، باوجود اس وقت دنیا کا سب سے بڑا 20ویں صدی میں وہ جو نام تھا، اس نے جب ایوارڈ ریفیوز کیا تھا تو اس نے دیکھیے اس کا ایک فلسفہ تھا کمٹمنٹ کا فلسفہ، بہت لفظ استعمال ہوتا ہے کمٹمنٹ، جو سارتر نے استعمال کیا کہ زندگی کے ہر لمحے پہ میں کمٹ کرتا ہوں اور اس کمٹمنٹ کرنے کے بعد میں انگیج کرتا ہوں اپنے آپ کو، میری یہی انگیجمنٹ میرے لٹریچر ہے. اگر یہ میری انگیجمنٹ کسی ادارے، کسی اصول، کسی پرنسپل کے تحت ہو کہ پہلے میں مینیفیسٹو لکھ دوں کہ میں، انہوں نے کہا یہ رانگ چوائس ہوتی ہے، بیڈ فیتھ ہوتا ہے. ان اتھینٹک فیتھ جو ہے وہ بیڈ فیتھ ہے، اور بیڈ فیتھ بڑا لٹریچر نہیں ہو سکتا. اب یہ بحث کس کو سمجھ آئے گی؟ اور اگر نہ سمجھائی جائے تو دنیا کا کیا حال ہو جائے گا. کل میں وہ یو ایم ٹی میں تھا تو وہاں انہوں نے صحافت وغیرہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایسی ہی تلخ باتیں کر دی کہ یہ باتیں جو ہمارے چینل جو بہت سارے الزام لگتا ہے کہ جی یہ کارپوریٹ کلچر کے تحت چل رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ جب نہیں ہے پوری دنیا کے، کوئی پاکستان کے نہیں، تو اگر یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے تو دنیا کو کیسے سمجھیں گے جی. اچھا اس میں پھر میں نے کچھ ڈیٹیل ابھی انہوں نے کہا کہ he did not want to write for people anymore, want to write from inside me. انہوں نے کہا میں اپنے اندر جو کچھ ہے وہ لکھنا چاہتا ہوں، لوگوں کے لیے تھوڑا لکھنا چاہتا ہوں، ریٹنگ کے لیے تھوڑا لکھنا چاہتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں ریٹنگ. اور یہ ایک لمبی بحث ہے جو ادب میں چلتی ہے، اور ادب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کی آواز نہیں ہے یہ سویڈن اکیڈمی، اللہ میاں نہیں ان کو کہتا کہ یہ بڑا ادیب ہے اس کو مانو، ٹیگور کو بڑا ادیب مانو اور اقبال کو پوچھو ہی نہ. ٹی ایس ایلیٹ کو تو خیر انہوں نے نام ایوارڈ کر دیا تھا، برنارڈ شاہ کو بھی شاید کر دیا تھا، کیمیو کو بھی کیا تھا، جان سٹینبرگ کو بھی کیا، چرچل کو، ہیمنگوے کو کیا تھا، گالزورتھی، ٹامس مان، یہ آندرے جیت کو کیا بھائی، فاکنر، ان لوگوں کو کیا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نام انہوں نے ایوارڈ نہیں کیا. ایزرا پاؤنڈ جو ان سب کا استاد ہے، ڈبلیو بی جیٹس کا بھی، ٹی ایس ایلیٹ کے بھی، مینٹر کہتے ہیں استاد تو میں نے ویسے کہہ دی، گرو کہہ لو آپ، جو سب کا گرو ہے، اس کو ایوارڈ نہیں ملا. کیوں؟ اس نے جنگ کے دوران وہ جا کے اٹلی میں امریکیوں کے خلاف لڑا تھا، وہ گویا فاشسٹ ہو گیا تھا، وہ اس کو اعتراضات تھے سرمایہ داری نظام پر. پھر جب جنگ ختم ہوئی امریکہ میں آیا، ان کا پھانسی لگاؤ، کم بخت غدار تھا، اور اتنے بڑے آدمی کو پھانسی لگا دیں. انہوں نے کیا کیا جائے؟ انہوں نے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا پاگل قرار دے کر. امریکہ کے فری معاشرے نے اپنے سب سے بڑے دماغ کو، ذہن کو پاگل قرار دے کے جیل میں ڈال دیا. اس کا نام ایزرا پاؤنڈ تھا، جس سے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کو اس نے 1/3 کر دیا تھا کاٹ کے ویسٹ اینڈ کو. اگر وہ نہ کرتا تو وہ اتنی بڑی نظم نہ ہوتی. ڈبلیو بی جیٹس جب اس سے ملا اس نے اپنا رخ بدل دیا. پتہ نہیں کن کن لوگوں کا وہ ادب میں نیا ٹرینڈ دینے والا تھا. ہم تو کہا کرتے تھے کہ انگریزی میں اگر کوئی آدمی ہے، انگریزی میں، فرانسیسی، تو وہ آندرے جیت ہی ہے، اور آندرے جیت کہتا ہوں، جان پال سارتری ہے. تو یہ ساری صورتحال ان مہذب ملکوں میں بھی ہوتی ہے اور چلتی بھی ہے جی. اچھا اور ایک چیز اور میں اب آسان سی بھی ایک دو چیزیں سنا دوں. وہ ایک تو ہے کہ جی آج وہ ٹیلی گراف میں لکھا ہوا، یہ میرے کسی میگزین میں نہیں لکھا ہوا، انہوں نے لکھا کہ مثانے کی بیماری یعنی پروسٹیٹ کی بیماری کو ختم، جو چیزیں فائدہ مند ہے وہ کیا ہے. ٹماٹر کہتا کھاؤ، سویابین استعمال کرو، پھول گوبھی، بند گوبھی استعمال کرو، انار کا جوس پیو، تربوز اور لائیو، 5 چیزیں ہیں جو بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں. کیا ہے اس میں؟ کوئی لائیوپسپین کوئی نام کا مادہ ہے. کسی نے کہا اس کی ایک گولی کھا لو یار اتنی چیزیں کھانے کی بجائے. اور دوسری طرف ہے کہ جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے، سلو گوشت نہیں کھانا چاہیے، دودھ نہیں کھانا چاہیے، پنیر نہیں کھانا چاہیے، چینی نہیں کھانا چاہیے، اور بیئر نہیں پینی چاہیے. بیئر والے بات بالکل اچھی ہے، انہیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ ساری چیزیں کہ اچھا رہنے کے لیے عام طور پر روز چیزیں چھپتی ہیں. اب برطانیہ میں وہ تحقیق کر کے انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف میں چھاپ دیا تو میری نظر بھی پڑ گئی. اب انہوں نے ایک تحقیق اور کر لی، یہ ڈائٹ ڈرنکس ہے یہ بھی ڈائبٹیز پیدا کرتی ہیں. وہ کیسے پیدا کرتی ہیں؟ یہ بھوک کی اشتہا پیدا کرتی ہیں، سویٹنس کی اشتہا پیدا کرتے ہیں. آپ وہ چیزیں پیدا کھاتے ہیں جو، تو یہ ساری جو مغرب والے تحقیق کرتے ہیں اور آتی ہیں ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بس آخری آرٹیکل میں یہ ٹینز آر واچنگ پورنوگرافی، فوشٹ فلمیں دیکھ رہے ہیں جی بچے 12-13 سال کے. مغرب کا دستور کیا ہے؟
مغرب کا دستور یہ ہے کہ آپ کو جو چیز بری لگے کہ بچے اس طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو بچوں کو روکتے نہیں، اس کی تربیت دیتے ہیں. لہٰذا سیکس ایجوکیشن اسکولوں میں عام ہو گئی ہے. جو چیز ہارمفل ہوتی ہے اس کو کم ہارمفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس میں اسٹڈی زیادہ آسٹریلیا کی ہے تو میں آسٹریلیا کا حوالہ دیتا ہوں. آسٹریلیا میں گیا، وہاں ایک یونیورسٹی کی جس کو میں بہت تقدس دیتا ہوں، اس کی لائبریری کو جس کا میں اس سے بھی زیادہ تقدس دیتا ہوں. مجھے واش روم میں جانا پڑا تو واش روم سے باہر بہت لمبا ہال تھا اور اندر کئی واش روم بنے ہوئے تھے. تو اس کے ایک طرف مجھے کوئی ٹیلی فون جسم کی چیز لٹکی ہوئی نظر آئی. میں نے اس کے قریب گیا تو اس پر لکھا تھا کنڈوم وینڈنگ مشین، $1 ڈالیے اور کنڈوم نکال لیجیے. سیف سیکس وہ یہ سکھاتے ہیں. اب یہاں یہ آ گیا ہے کہ وہ پورنوگرافی بچے دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی سیکس ایجوکیشن کے ساتھ ایک کنٹرول فضا میں ان کو پورنوگرافی کی یعنی کہ فوش فلمیں جو دکھائی جائیں تاکہ بچوں کی ایجوکیشن ہو. اچھا ہم ایجوکیشن کرنے کے انہیں کیا ان چیزوں میں یہاں تک آ گیا ہے کہ سیکس کے معاملے میں عورت کے ساتھ ایک اگریشن کا رویہ جو ہے اس کو کنڈون کیا گیا ہے. تو ہم یہ بھی ان کو دکھائیں اور بتائیں کہ کیا رویہ ہے، کیوں رویہ ہے، کیسے رویہ ہے. اللہ خیر کرے اس تہذیب کا جو ہمیں بچوں کی تربیت ہی اس لحاظ سے کرتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں پاپولر ہمارے اسکولوں میں نہیں آ رہا، ہمارے تعلیمی اداروں میں. اسلام آباد میں کیا سروے 40 سے 42-52% لوگ جو ہیں وہ منشیات کا شکار ہیں. منشیات سے یہی مراد ہے جو سوٹا لگاتے ہیں، اور یہ کوئی شراب وراب نہیں، یہ تو خیر رواج زیادہ ہی ہوگا. اور یہ لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی تعداد ان سے کم ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ان کو تو سوچنے کی عادت نہیں ہے. وہ جو چیز دیکھتے ہیں مقبول ہو رہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ذرا کنٹرول ماحول میں اس سے باخبر کر دیں. جو چیز مضر ہوتی ہے اس سے بچایا جائے. سیف سیکس اب لکھا ہوگا کہ کئی فلاں جگہ تو از ناٹ اے کپ، ہم سنتے آئے تھے سیکس از ناٹ اے کپ آف ٹی. اور یہاں اب انہوں نے یہی ایک اسٹڈی کر کے کچھ بتایا ہے کہ کس طرح یہ سیکس کی تعلیم نہ دی جائے تو یہ کپ آف ٹی بنتا ہے. آئی پیڈ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اور کچھ سویڈن کی بات کی جائے تو 14 سے 15 سال کے بچوں کی طرح چائے کی طرح آسان کام ہے، چائے پینے کی طرح. تو اٹس دا کپ آف ٹی نو. اور دنیا بدل گئی ہے، اخلاقیات نہیں بدلے بلکہ مابعد طبیعت ہی بدل گئی ہے. جی ناظرین، فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپوٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب، بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی سلمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ڈگڈگی بجانے والے کیا ہوئے آج تک کالم بھی آپ نے کیا صورت ہے؟ یہ بات یہ ہے میر صاحب، دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ پارٹ آف دا ریزولوشن نہیں بن رہی اور ایک پارٹ آف دا کرائسس بن رہی ہے. چاہے اس میں گورنمنٹ ہے اور چاہے اس میں اپوزیشن ہے اور چاہے اس میں اسٹیٹ. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ حل پیش نہیں کر رہے، مسئلے کو الجھا رہی ہے، مسئلے کو الجھا رہے ہیں، مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں اور ایک پولرائزیشن کے ذریعے جو پولیٹکس ہے اسے اور زیادہ خراب کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا، حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. اگر وہ مسئلے کا حل کرنا چاہے تو اس کے پاس اپوزیشن سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب حکومت نے بھی ایک ڈھٹائی کا پورا مظاہرہ کیا ہوا ہے. وہ خبر کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا سیرن المائدہ گلی، اس کا ابھی تک تحقیقات ہی ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہ پاناما کا مسئلہ 6 ماہ سے چل رہا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے. اس طرح سے ایک مسئلے کے اندر اس خبر میں برائی کیا ہے؟ سر برائی کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیے بعض چیزوں نہیں، میں اور وجہ سے پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں کہتا برائی نہیں ہے. برائی یہ ہے اس میں، دیکھیں اب ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، اسامہ کے مسئلے پر ہوتا ہے، بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، پوری پارلیمنٹ انڈر اوتھ ہے اور خفیہ اجلاس ہو رہا ہے، ان کیمرہ ہو رہا ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بات باہر جا کے بتاؤ گے نہیں وہاں کیا ہوا ہے. اور حالت یہ تھی کہ اندر اجلاس ہو رہا ہے اور باہر خبریں ظاہر ہے کہ یہ جو موبائل ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہنچ رہی ہیں اور ٹی وی پہ آ رہی ہیں. اس کا مطلب کیا میر صاحب کہ ہمارے ہاں ایک ذمہ داری کا احساس جو ہے نا وہ کسی کو نہیں ہے. اب دنیا کے کسی ملکوں کے اندر اس طرح کے خفیہ اجلاس ہوں اور آپ باہر آ کے کمنٹریاں کرنا شروع کر دیں تو باہر آ کے نہیں، اندر سے پیغام دے دیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں نیشنل ایشوز کے اوپر، سیکورٹی ایشوز کے اوپر. یہ بھی ہوا ہے کہ بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی فیصلے پہ پہنچا نہیں ہے اور پیغام مل گیا ہمارے رپورٹر کو کہ جو گفتگو وہاں کوٹ کی گئی اخبار میں، اس سے اس کے کنٹینٹ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بحث نہیں ہے اس کے اوپر. سوال یہ کہ اگر وہ ایک خفیہ اجلاس تھا، ایک وہ اجلاس ایسا تھا جس کی بات ہمیں باہر نہیں کرنی تھی
تو کون لوگ ہیں حساس معاملات کے اوپر؟ اچھا اس کی ذمہ داری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح سے پاناما کے معاملے میں جو 6 ماہ سے لٹکایا ہوا ہے آپ نے ایک ایشو بنا دیا ہے, بلا وجہ عمران خان کو ایک ایسا موقع دے دیا ہے کہ وہ آج کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں, میچ کھیل رہے ہیں. اچھا اب اگر وہ چیزیں بن جاتی جو اب دیکھیے نا, مسئلہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے, مسئلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی اس میں, اور یہ تمام جوائنٹ اپوزیشن نے جو ٹی او آر بنائے تھے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% ٹھیک ہوں گے, لیکن حکومت کو ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے نیگوشیٹ کر کے کسی بات پہ اتفاق کرنا چاہیے. اپوزیشن بھی تو نیگوشیٹ نہیں کر رہی نا. اب بات یہ ہے ٹی آر او جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو بنانے کا حق نہیں ہے, وہ تو مجرم ہے. آپ نے کہہ دیا نا مجرم ہے. ٹی آر او کون بنائے؟ یعنی کہ ایک اقلیت کے ٹی آر او جو ہیں وہ اسمبلی پاس کر دے, اکثریت منہ دیکھتی رہ جائے. لیکن میر صاحب بات یہ ہے کہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ جو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم کیسے چلے نا جی. سسٹم تو دیکھیں نا, آپ تو چلا ہی نہیں رہے سسٹم پہ. تو آپ نے اداروں کے نیب پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے. آپ چھوڑیں اپوزیشن کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیے حکومت کو نیب پہ اعتبار ہے؟ نہیں. آپ کو یاد ہے جس وقت نیب نے کہا کہ ہم پنجاب میں آپریشن کر رہے ہیں, تو جو گفتگو پرائم منسٹر نے کی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی, اسحاق ڈار نے کی, خواجہ آصف نے کی, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ مرضی کا فیصلہ آئے گا تو ادارہ بہت اچھا ہے, مرضی کا فیصلہ نہیں آ رہا ہوگا تو ادارہ بہت برا ہے. کرپشن کا بڑا الزام لگا دیا عمران خان نے 26 سال پر. اب مثلا مثال کے طور پہ لگا دیا الزامات. اب ان الزامات کی کوئی تحقیقات ہوگی نا, محض الزام کے اوپر تو آپ کسی کو باہر نہیں نکال سکیں گے. اب کون سے ادارے اس کو تحقیقات کریں گے, کتنے, اور اس سے پہلے کتنی تحقیقات ہوگی؟ نہیں, اس میں ایک بات یہ بالکل ٹھیک ہے, میں دونوں طرف سائڈ لے رہا ہوں, لیکن اتنا بڑا الزام لگا کے سوچنا تو چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کہ سکھر ملتان منصوبے پر وہ دیا ایوارڈ کس نے کیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. صوبائی حکومت نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے نا, دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہرجانے وہ کہتے ہیں کہ 3 وہ قائدم سولر پارک فلاں یہ سیف سٹی منصوبے, یہ ہم نے تو ایوارڈ ہی نہیں کیا. نہیں, آپ اس سے ایک اور زیادہ دیکھیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ جناب جو عبدالعلیم خان صاحب ہیں وہ قبضہ گروپ ہے, اس کو کہتے ہیں جہانگیر ترین کو کہ وہ پیسہ لوٹ کر گیا. بھئی آپ حکومت ہے, آپ پکڑ لیں ان لوگوں کو. اچھا پکڑتے نہیں ہیں. اس کا ایک ٹی وی شو لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سارا کا سارا. ٹی وی شو پہ کسی نے بڑے مزے کی بات کی تھی, انہوں نے کہا 2 نومبر کے بعد پکڑے گئے. نہیں, وہ 2 نومبر مطلب ہے یہ یار تو بہت دباؤ بہت ڈالا ہے. آپ کو تو میر صاحب یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح کی باتیں کرتے تھے زرداری صاحب کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے بارے میں, ان دونوں جماعتوں نے کسی کے خلاف, کرپشن کے خلاف اگر کوئی جائز کام کیا ہوتا تو آج عمران خان کے پاس موقع نہ ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ویکیوم کریٹ کرتے ہیں, جب آپ ویکیوم کریٹ کریں گے اس کا فائدہ کوئی اٹھائے گا. اگر آج ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کوئی اور تیسری قوت بھی اٹھا سکتی ہے. پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی ایسی بات ایسی ہے نہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فہم و فراست کا مظاہرہ حکومت کو اور اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا اس کا فقدان ہے. اچھا, میں اس کو ایک عالمی تناظر میں دیکھتا ہوں. کل ایک آرٹیکل میں نے کوٹ کیا تھا, آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ایک گٹ برگر جرمن اصطلاح ہے جس کا ترجمہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن مطلب ہے اینگری سٹیزن. اینگری سٹیزن کو آپ ناراض شہری کہہ لیں, یا جیسے اینگری ینگ مین ہوا کرتا تھا, یا آپ اس کو غسیل شہری کہہ لیں. وہ کہتے ہیں ترجمہ ٹھیک اس کا ہو نہیں سکتا. یہ دنیا بھر میں آ گئے ہیں, لیفٹ میں بھی آ گئے ہیں, رائٹ میں بھی آ گئے ہیں, ٹرمپ بھی آ گیا, مودی بھی آ گیا. یہ جس طرح عرب سپرنگ سے اثرات پڑے تھے, یہ کوئی جو گٹ برگر پیدا ہو گئے ہیں, اس کے اثرات پاکستان پر نہیں آ گئے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے سوسائٹی جب کسی اسٹیٹس کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا, اگر وہ ڈیلیور نہ کر رہے ہوں اور حکومتیں وہاں ڈیلیور نہ کر رہی ہوں تو لوگوں میں ایک ناراضگی کا اظہار ہوگا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نان پڑھے لکھے دونوں میں آپ کو نظر آئے گا. اب آپ جا کے نوجوانوں سے بات کریں نا تو ان کے اندر جو غصہ ہے, جو ان کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے اس ساری نظام کے خلاف, تو اس کا پھر اظہار کسی نہ کسی شکل میں تو ہوگا نا. وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں یہ سمجھ نہیں رہی ہیں میر صاحب کہ ہیومن ڈیولپمنٹ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ سے زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بلڈنگیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو انسان ہے اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر رہے, اس کی معاشی حالت کو درست نہیں کر رہے, تو لوگوں میں غصہ تو آئے گا. کئی تو انسان بہت ڈیولپ ہو گئے, نہیں اتنے ڈیولپ ہو گئے کہ وہ آپ نے ایک مخصوص طبقہ ڈیولپ کر دیا ہے. دیکھیے نا, آپ اور میں میر صاحب جانتے ہیں اسی شہر کے اندر 20-25 پرسنالٹیز ہیں جن کو آپ نے 20 سال پہلے کسی اور حالت میں دیکھا تھا, آج وہ کسی اور حالت میں ہے. لیکن پوری سوسائٹی جو ہے اس میں وہ جو ہیو اور ہیو ناٹ کا معاملہ ہے وہ تو بڑا سیریس بڑا ہے. انٹرنیشنل فینومینا ہے. دیکھیے جو یورپ میں اسکینڈینیوین کنٹریز تھے میر صاحب, وہاں پہ بھی اب سوشل پروٹیکشن کے بارے میں حکومتوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ جو آپ کا عالمی سرمایہ نظام ہے اس میں اب عام آدمی کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہندوستان کی ترقی کی آپ بہت بات کرتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ دیکھیے ہندوستان کی گروتھ ریٹ کتنا چلی گئی یا جی ڈی پی کہاں چلا گیا ہے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں میر صاحب کہ ہندوستان کا جو پورسٹ بندہ ہے وہ اس وقت جس ورسٹ حالات میں ہے. کل جناب وہ انہوں نے افتخار گیلانی کا آرٹیکل میں نے پڑھا, اس نے عجیب و غریب باتیں گنوائی ہے.
اس نے کہا کہ وہاں چوہے پکڑتے ہیں صاحب میں تو خود ہندوستان جاتا ہوں نا، ہر سال جاتا ہوں، جو وہاں میں حالت دیکھتا ہوں غریبوں کی، تو اس کو تان کو ہاتھ لگا کے مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے کہ اتنی غربت ہمارے یہاں نہیں ہے جتنی غربت ہندوستان کے اندر ہے، اس شائننگ انڈیا کے اندر ہزاروں کسان جو ہے خودکشی کرتے ہیں، تیل پی کے، مٹی کا تیل پی کے خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کی دنیا کی اس وقت کی پالیٹکس اور عالمی سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ سوسائٹی عام آدمی، غریب آدمی کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر رہا. اس کا وہ اینگری پن ہے جو دنیا میں نظر آ رہا ہے. مثلا دیکھیے نا، پاکستان میں کرپشن ایک ایشو ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کرپشن کا ایشو ہے، لیکن حکمران طبقہ جو ہے اس کرپشن کو منیمائز کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو ایک غصہ تو لوگوں کو آ رہا ہے، لوگ کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، طاقتور میں آ جاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، دولت بناتے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف ایک غصہ تو جب عمران خان بات کرتا ہے تو لوگ جذباتی طور پہ اس کے ساتھ جڑتے ہیں. اچھا، ایک تو میں نے ابھی یہ اصطلاح وٹ برگر کی استعمال کی ہے، ایک پیچھے جو آئی تھی آرڈنری ایزم، کہ ایک چھوڑو بھی جمہوریت. اچھا، جمہوریت کے خلاف تو جو ریئیکشن ہے وہ تو کم ہوتا ہے دنیا میں، کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی کیپٹلسٹ سسٹم کا چونکہ حصہ ہی ہے، وہ بھی گورننس نے کیا کیا ہے. میر صاحب دیکھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ پھر ریز کر رہے ہیں. اب یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر یہ جو کارپوریٹ ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، اب یہ تو بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت جو آپ اور میں پڑھتے تھے کتابوں میں اور جو ہم اصول بناتے تھے، یہ کارپوریٹ نہیں تھے. اب اس کے اندر ہر ایٹیٹیوڈ ایک کارپوریٹ ڈیموکریسی کا چلا گیا. اب دیکھیے نا، جو ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی کمپین چل رہی ہے وہ غربت میں تو نہیں چل رہی، ٹھیک، اس پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سیاسی جماعتوں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ابھی مودی کے الیکشن کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ انڈین کیپٹلسٹ لوگوں نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اب یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ کیپٹلسٹ کے ساتھ ایک گھٹ جوڑ کا ماڈل بن گیا ہے. اس لیے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ماڈل بھی سرمایہ داروں کے لیے اور سرمایہ دار نظام بھی سرمایہ داروں کے لیے، عام آدمی کی اس میں ایکسپلائٹیشن ہے. اس لیے لوگ اب ریئیکشن میں کہتے ہیں جمہوریت سے بھی لا تعلق ہونے کی بات کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو اس لیے ہمارے ہم بدقسمتی سے ہمارے ساتھ پاکستان سمیت دنیا میں لوگوں نے ڈیموکریسی کو بھی ایک کرٹیکل سوال بنا دیا، حالانکہ ڈیموکریسی ایک بہترین نظام ہے. اب ہم ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہے. بالکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بات ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل میچورٹی میر صاحب نہیں آ رہی. آپ چیزوں کو، مسئلوں کو سیاسی طور پر حل نہیں کر رہے، آپ معاشی طور پر حل نہیں کر رہے، آپ انتظامی طور پر. دیکھیے آپ بیوروکریسی کے بارے میں آپ نے رپورٹ پڑھی ہے وہ والی ڈان والی، کہ آپ کا جو سی ایس ایس ہے اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنی ڈکلائننگ میں چلا گیا ہے کہ اب آپ بیوروکریسی کو کیسے چلائیں گے؟ وہ کہاں گئی وہ بیوروکریسی؟ آپ 2.4% پتہ نہیں اتنے لوگ پاس ہوئے سارے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس طرح سے جو دنیا کے ساتھ میچ کرنے کا معاملہ ہے نا میر صاحب، وہ نہیں کر رہے. آپ تو ڈکلائننگ میں جا رہے ہیں. باقی آپ جتنے مرضی قصیدے گائے ترقی اور خوشحالی کے، عام آدمی جب کہے گا کہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی ہو رہی ہے تو وہ میٹر کرتا ہے نا، کسی حکومت کے کہنے سے تو نہیں ہوگا ترقی اور خوشحالی. اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے سوال. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ڈیموکریٹک ماڈل اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کا ماڈل اور پھر پاکستان انڈیا ماڈل، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس قسم کی پالیٹکس یہ کر رہے ہیں، اس پالیٹکس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کرپشن، بدعنوانی، مافیا کے خلاف ایک بڑا سٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ ہر سیاسی جماعت میں، آپ کو یاد ہے جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جب کہا کہ سیاسی جماعتوں میں ملیٹنٹ ونگز ہیں، ان کے اندر مافیاز ہیں، کوئی ایک سیاسی جماعت میر صاحب آج پاکستان میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بدعنوانی یا کرپشن ہوتی ہے. سب اپنے آپ کو دودھ کا دھلا کہتے ہیں. الطاف حسین صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہر جماعت اس سے ڈفر کرتی ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو آنسٹ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا اس دنیا کے اندر. اچھا، اس کے اندر بھی سب کرپشن ہو رہی ہے، ان کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے. اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہوں. ان کے اپنے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف لوگوں کے الزامات ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کانٹرڈکشن سے باہر نکلے نا. اگر آپ نے سوسائٹی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی ماڈل بنا کے دکھائیں. لیکن وہ ماڈل تو ہمارے ہاں نہ حکمران طبقہ بن رہا ہے نہ اپوزیشن. اب میں مولانا فضل الرحمان سے کیا توقع رکھوں؟ اسفند یار ولی سے کیا توقع رکھوں؟ الطاف حسین سے کیا توقع رکھوں؟ وہ تو مذاق میں کہہ رہے ہیں بھائی شکل دیکھو، تم اسلام آباد بند کرو گے. نہیں، آپ کو پتا ہے میر صاحب، مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 20 سال میں جتنی دولت اکٹھی کر لی ہے، ان کا کوئی حساب کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. وہ کشمیر کمیٹی کی بھی ایسی سربراہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، یہاں پر بھی ہیں. وہ گورنر عشرت العباد کی طرح جو 14 سال سے گورنر چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو ماڈل پاکستان میں معذرت کے ساتھ نہیں چلے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس کا ایک رخ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کامیاب ہو تو بھی ملک کی تباہی، ناکام ہو تو بھی ملک کی تباہی. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. اگر آپ کے پاس ریزولوشن نہیں ہوگا تو آپ جس وقت کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ میرے ہاتھ میں اقتدار دے دیں، لیکن اگر میرے پاس ریزولوشن نہیں ہے
تو میں 4 دن کے بعد کولیپس ہو جاؤں گا. تو یہ اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں ہوم ورک نہیں ہے میر صاحب. اگر وہ ہوم ورک اگر ہوتا, کوئی سوچ بچار ہوتی, تو ان کے پاس ریزولوشن ہوتا. اب اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے اپنے آپ کو دنیا کا بہترین فائنانس منسٹر ڈکلیئر کیا ہے, شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. اور آئی ایم ایف کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو اشتہار دے کے ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی آپ کو دنیا کا بہترین فرض کیا رائٹر تسلیم کر لیا گیا ہے, آپ اب پتہ نہیں اتنے پاؤنڈ یا اتنے ڈالر بھیج دیں, ایسے ہی ہے. کتاب کی وہ ایک کاپی کی قیمت وہ ہم آپ کو پیش کریں گے, وہ 300 پاؤنڈ بھیج دیں آپ, اور آپ دنیا, اور اگر آپ بھیج دیں گے تو آپ کا اس انسائکلوپیڈیا میں نام آ جائے گا. دنیا میں یہ فراڈ ہو رہا ہے میر صاحب کہ اگر آپ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کے قابل سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اتنے پاؤنڈ جمع کرائیں, ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیتے ہیں. ہاں وہ ہم دیتے رہے خود پاکستان میں. خیر تھینک یو ویری مچ جی صاحب, اسی کے ساتھ میرا خیال میں آج کا جی مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.